الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک نویت سنت الاعتکاف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العمل النیت الصادقہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے اے عاشقان رسول ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجیے مثلا نیت کیجیے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا با ادب بیٹھوں گا دوران بیان سستی سے بچوں گا اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اللہ پاک کے انعام یافتہ بندے اللہ تبارک و تعالی جن بندوں پر انعام فرماتا ہے حضرت علی بن صالح اور حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ علیہما دونوں بھائی تھے ان کا گھرانہ جو ہے تلاوت قرآن کا بہت شوقین تھا ان کے ہاں روزانہ ایک ختم قرآن کیا جاتا تھا انداز یہ تھا کہ دونوں بھائی ان کی والدہ مل کر تلاوت کرتے ایک تہائی قرآن پاک حضرت علی بن صالح تلاوت کرتے اور ایک تہائی ان کے بھائی حضرت حسن بن صالح تلاوت کرتے اور ایک تہائی قرآن کریم ان کی والدہ محترمہ تلاوت کیا کرتی یوں روزانہ رات کو ایک قرآن کریم مکمل ہو جاتا کچھ عرصہ کے بعد جو ہے ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اب ایک فرد کم ہو گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے تلاوت قرآن میں کمی نہ آنے دی دونوں بھائی نے مل کر والدہ محترمہ کی کمی پوری کی اور دونوں بھائیوں نے مل کر نصف یعنی آدھا قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنا لیا یوں روزانہ ختم قرآن کا سلسلہ جاری رہا پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت علی بن صالح کا بھی انتقال ہو گیا اب حضرت حسن بن صالح اکیلے رہ گئے مگر ان کے شوق تلاوت پر قربان انہوں نے جو ہے تلاوت میں کمی نہ آنے دی اب حضرت حسن بن صالح اکیلے ہی اپنی والدہ اور بھائی کے حصے کی بھی تلاوت کرتے یعنی روزانہ اکیلے ہی پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے روزانہ اکیلے قرآن مجید ختم کرتے حضرت علی بن صالح کے ایک قریبی شخص کا بیان ہے کہ جس رات حضرت علی بن صالح کا انتقال ہوا میں ان کے پاس تھا آپ نے مجھ سے پانی مانگا میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا لہذا فوراً پانی پیش نہ کر پایا نماز سے فارغ ہو کر میں نے جلدی سے پانی لے کر حاضر ہوا تو حضرت علی بن صالح نے فرمایا میں نے ابھی پانی پی لیا ہے مجھے بڑی حیرانی ہوئی میرے سوا یہاں کوئی نہیں ہے پھر پانی کس نے پیش کیا میں نے حضرت علی بن صالح سے اپنی اس حیرانی کا ذکر کیا تو فرمایا اللہ پاک کی رحمت سے ابھی حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین یعنی نیک بندے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا اے علی بن صالح سنو تمہارا بھائی اور تمہاری والدہ بھی انہیں نیک لوگوں میں شامل ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں غور کیجئے گا قرآن مجید پڑھنے کی کتنی ساری برکتیں قرآن مجید کی تلاوت کی کتنی برکتیں کسی شخص کا کہنا ہے کہ یہ حضرت علی بن صالح کی آخری گفتگو تھی اس کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر گئی اللہ پاک کی اوپر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو
اے عاشقان رسول، آپ نے سنا حضرت علی بن صالح آپ کی بھائی اور والدہ تلاوت قرآن کیسے شوقین تھی. ان کے گھر روزانہ ختم قرآن ہوا کرتا تھا. ان کی خوش بختوں کو شوق قرآن کا تلاوت قرآن کیسا پیارا انعام ملا. حضرت علی بن صالح کو وفات سے پہلے دنیا ہی میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. حضرت جبریل امین نے انہیں اللہ پاک کا نیک اور انعام یافتہ بندے ہونے کی بشارت دی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ انعام قرآن کی تلاوت سے ملا کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم کتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے اور کبھی آپ بیٹھ گئے تو یاسین شریف کی تلاوت کر لی، بس بہت ہو گیا کہ یاسین شریف پڑھ لیا پورا ہو گیا. ایسا نہیں ہے پیارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زندگی کے اندر جو ہے موقع عطا فرمائے ہیں تو پھر اپنی زندگی یوں بیٹھ کر کے نہ گزاریں، بلکہ اللہ پاک کے قرآن مجید کی تلاوت کریں. کیونکہ قرآن مجید پڑھنے سے دل کا میل کھل جاتا ہے، انسان کا دل روشن ہوتا ہے، عبادت کے اندر جو ہے چاشنی پیدا ہوتی ہے. جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن کسی انسان کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اور قرآن مجید پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، کئی فوائد ہیں. دیکھیں تو صحیح کہ کس طریقے سے فرشتوں کے استاد حضرت جبریل کے ہاتھ سے پانی ملا اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم جو ہے تم نیک ہو، تمہارے بھائی بھی نیک ہیں، تمہاری والدہ بھی، تم نیک لوگوں کے اندر شامل ہو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. اس میں تو نیکیوں کا ثواب پہلے سے زیادہ کر دیا جاتا ہے. اس مہینے میں ہمیں خوب تلاوت قرآن کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں بھی کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. کاش مدینہ پاک میں سنہری جالیوں کے سامنے گنبد خضرا کے سائے میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، نعمتوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اچھی اور قابل رشک موت نصیب ہو جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جو ہے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام چونکہ انبیاء اکرام کے پاس وحی کر لے کر آیا کرتے تھے، اب نبوت ختم ہو چکی ہے، اب حضرت جبریل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف نہیں لاتے. یہ محض عوامی خیال ہے. نبوت کا دروازہ یقیناً بند ہو چکا ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر نہ کسی کے پاس آئے نہ قیامت تک آئیں گے. البتہ وہی پہنچانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اب بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں. 12 نمبر 30 سورہ قدر میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. ہاں جو ہے اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ شب قدر یعنی رمضان المبارک کی 27ویں شب جو ہر سال آتی ہے، اس رات کو حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں. مرقات المفاتیح میں ہے کہ ان جبرائیل یحضر موت کل مؤمن یکون علی طہارۃ. ہر مومن جو حالت وضو میں مرے، نزا کے وقت اس کے پاس حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں. اے سبحان اللہ، وضو بنانے کی عادت بنائے. ہم تو جو ہے کب وضو بناتے ہیں؟ نماز کے وقت ہی وضو بناتے ہیں، ورنہ جو ہے رات کو سوتے وقت وضو بنانا چاہیے. جب چلے کاروبار کے لے جائیں تب بھی باوضو رہنا چاہیے. باوضو رہنے کے بہت سارے فوائد ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. آج ہماری زبانیں جو ہے فری نہیں ہیں، غیبت کرنے سے فری نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے فری نہیں ہے، تو پھر کہاں نیکیوں کی طرف آئے گا، کہاں نیکیوں کی طرف رجحان ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ شب قدر کو جو ہے 27 شب جو ہر سال آتی ہے نا، حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ہر سال تشریف لاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے جب تشریف لاتے تو حضور کے زمانے ابھی بھی تشریف لاتے وہی لے کر کے نہیں آتے. حضرت ثابت بنانی آخری بات رحمہ اللہ اب بہت نیک پرہیزگار بندے تھے. آپ ہمیشہ دن کے وقت روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کیا کرتے تھے.
حضرت ثابت بنانی کو تلاوت قرآن کا بہت شوق تھا، روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الرحمٰن کی ایک خوبصورت عادت یہ بھی تھی کہ آپ جس مسجد کے قریب سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھا کرتے تھے۔ جس مسجد کے قریب سے گزرتے تھے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھا کرتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک ختم کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی ہے۔ حضرت ثابت بنانی علیہ رحمہ کو نماز اور تلاوت سے خصوصی محبت تھی، اس کی برکت سے آپ علیہ رحمہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ علیہ رحمہ قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ جو ہے قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ کن لوگوں کا حال ہوتا ہے جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے اللہ اور رسول سے صلح کر لی، جنہوں نے اللہ اور رسول کو منا لیا ہو۔ آپ قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ علیہ رحمٰن کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا والد محترم علیہ رحمٰن روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ پاک اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے نا تو مجھے بھی یہ شرف عطا فرمانا۔ منقول ہے کہ جب بھی لوگ حضرت ثابت بنانی کے مزار پرعنوان کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا انعام ہے جو قرآن کو اپنے دل سے لگا کے رکھتا ہے دنیا کے اندر، ان کی قبر میں جو ہے قرآن پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے، وہ وہاں پر جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور شوق پیدا کریں۔ اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھے ہیں تو سیکھیں، قرآن مجید پڑھنا سیکھیں۔ اس دور کے اندر تو بہت آسان ہے قرآن مجید سیکھنا۔ قرآن مجید پڑھنا سیکھیں، خود صحیح سے پڑھنا سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی تلاوت کیا کریں۔ کم سے کم جو ہے ان بزرگوں کی طرح بھی میں نے جو ذکر کیا تیاہی نہ پڑھ سکے تو کم سے کم 2-3 رکوع تو پڑھیں، روز قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنی جو ہے بچوں کے امی کو ان کو بٹھائیں، اہلیہ محترمہ کو، اور سب کو دعوت دیں قرآن مجید پڑھنے کی، نیکی کی دعوت۔ اب کم سے کم اپنے گھر کے مبلغ بنیں اور جو ہے نیکی کی دعوت وہاں سے شروع کریں۔ کوئی کہتے ہیں مانتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، دین کی دعوت دیتے جائیں، دعوت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا خدا کا